بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو میں سناؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا واقعہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 برس تھی اور آپ علیہ السلام اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے اور اس وقت تک حضرت سائرہ سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا، اور حضرت سائرہ نے بدگمان ہو کر ایک گائے کا بچہ لیا اور اپنے فرزند کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 دن رات تک مسافروں کے لیے کچھ نہیں کھایا تھا کہ جب کوئی مہمان آئے گا اس کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص نیک روح جوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے اور یہ خیال کیا کہ وہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ سب فرشتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا، اے سائرہ، 7 دن بعد آج مہمان عزیز و مکرم آئے ہیں، جو چیز تم عزیز رکھتی ہو ان کے واسطے بھی وہی چیز لے آؤ۔ حضرت سائرہ بولی، اے حضرت، میں اس بچھڑے سے زیادہ کسی چیز کو عزیز نہیں رکھتی ہوں، اسے بمنزلہ فرزند کے میں نے پالا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو قربان کر کے اس کو ہی تل کر آپ کے مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دوں۔ چنانچہ حضرت نے اسی وقت ذبح کیا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور آپ خود بھی ان مہمانوں کے ساتھ سر نیچا کیے باادب کھانے لگے۔ حضرت سائرہ خاتون نے پردے سے دیکھا اور کہنے لگی، اے حضرت، آپ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کے مہمان نہیں کھاتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھا کر مہمانوں کی طرف دیکھا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر جواب دیا، ہمیں اس کی قیمت ادا کیے بغیر نہیں کھانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں سے کہا، اچھا، آپ لوگ اس کی قیمت ادا کر دیجئے۔ مہمانوں نے عرض کی، آپ اس کی قیمت کیا چاہتے ہیں؟ تب آپ نے ان مہمانوں سے فرمایا، اس کی قیمت تو یہ ہے، آپ لوگ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کر دیں اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو پھر الحمدللہ کہنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ حضرت جبرائیل نے بآواز بلند کہا، اے ابراہیم، اس بات سے خدا تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً ترس نہ کیجیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم میں جبرائیل اور اسرافیل، دردائیل اور اقوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہم کو اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ ہی کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے، اور آج تقریباً 7 دن ہوئے کچھ نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے ہیں، اور ہم لوگ محض اسی مقصد کی وجہ سے بصورت انسان بھیجے گئے کہ آپ مہمان نوازی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے تو آپ کا روزہ کھل جائے گا، اور جو بوجہ بھوک اور فاقہ کرنے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے وہ بھی جاتی رہے گی۔ اور فرمایا، آپ کو ایک اور بشارت بھی دیتے ہیں کہ آئندہ مستقبل قریب میں آپ کے یہاں ایک فرزند مبارک پیدا ہوگا اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت سائرہ خاتون کھڑی تھی، فرمانے لگی، میں کیا بچہ جنوں گی، میں تو بڑھیا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا، یہ تو خداوند اقدس کی حکمت اور بہتری ہے، اور اس کی تمام برکتیں ہیں تم پر اور تمہارے گھر پر، اور ہم ایک اور خوشخبری دیتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی پشت سے 70,000 پیغمبر اور پیدا ہوں گے۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت کا ایک ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو، اور یہ ہڈیاں اس بچھڑے کی جو تاپ میں رکھی ہیں، آپ اس کی طرف منہ کر کے کہو کم باذن اللہ، تو یہ بچھڑا دوڑتا ہوا آپ کی طرف اپنی ماں کا دودھ پیے گا، اور اسی وقت یہ بچھڑا اٹھے گا اور بچھڑا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جا کر دودھ پینے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کریں۔ وہ گھر سب سے بہتر ہے جہاں سے مہمان خوش ہو کر جائے، کیونکہ مہمان جاتے ہوئے گھر کی ساری بلائیں ساتھ لے جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کا واقعہ پسند آئے گا۔ میری حقیر سی یہ کاوش اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل۔ اللہ حافظ۔